یہ 420 لوگ جس وطن کے مینار پاکستان میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں، وہ افغانستان کے اندر فکر مند ہیں، عورت کا کیا بنے گا جی؟ عورت کا کیا بنے گا؟ تم نے مینار پاکستان کے سائے کے اندر اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی قوانین کو، اس کا تمسخر اڑا کر، فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کو بپا کر کے وہاں پہ انجام نہیں دیکھ لیا؟ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچا رکھے، اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی۔ 2 روپے کی چنگمیں بیچنے کے لیے، 1 روپے 2 روپے کے ٹریٹ بلیڈ بیچنے کے لیے جس کلچر کو تم نے اختیار کیا، جو تمہارا باپ لگتا ہے، جو ہوا مینار پاکستان پہ برا ہوا، ہم تو کہتے ہیں ان بدبختوں کو 400 کے 400 کو جہاں پہ لٹکانا لٹکاؤ، لیکن اس بے حیا عورت کے خلاف بھی اسلامی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم یہ جو عمل ہوا ہے اس کی مذمت ہے، لیکن اسلامی شریعت میں فحاشی کے خلاف بھی کوئی اقدامات ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہراسمنٹ ختم ہو جائے، یہ دین دشمن مافیا، ایسا اب کیا بننا ان کو کہ ایسا مافیا، ان کو کہا جائے نا یہ بدبخت جو ہراسمنٹ جنسی ہراساں کرتے ہیں، ان کو چوک میں لٹکا دو، ان کو مینار پاکستان پہ لٹکا دو جی۔ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، ان بدبختوں کو پتہ ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ آئی تو یہ 1-2% طبقہ پورے کا پورا پاکستان سے ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن ہم کسی کو جنتی اور جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگتے، ہمیں پتہ ہے کہ ایک فاحشہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جائے، اور ایک عالم کو بھی اللہ پکڑنا چاہے تو ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا افتتاح اس سے ہو سکتا ہے۔ کسی کے اوپر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنے کی دعوت تو دے سکتے ہیں نا، اللہ کے لیے ملک کے اندر یہ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، اس وطن کے اندر بھی اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے، یہ وطن اسلام کے نام پہ لیا، اس وطن کے اندر بھی اسلام آ جائے۔ اگر اسلام آ جائے، اللہ کی قسم کسی جنسی درندے کو اس طرح کے عمل کرنے کی جرات ہی نہ ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو اس طرح بے حیا معاشرہ نہ ہو۔